جہاں پہ قرآن اس بات کا معترف ہے کہ شہر اللہ، شہر رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی کتاب کو، قرآن کو نازل کیا ہے. جہاں ایک نزول کی بات ہو رہی ہے وہاں ایک رخصتی بھی نظر آتی ہے. جہاں قرآن صامت کا آنا ہے وہاں قرآن ناطق کا جانا بھی نظر آتا ہے. عجیب امتزاج ہے قدرت نے جس کو اس طرح سے چاہا ہے. صلی اللہ علیہ یا علی بن ابی طالب، صلوات اللہ علیہ یا امیر المؤمنین. مشکل اس حوالے سے رہتی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ شخصیت پر گفتگو ہو، شخص پر گفتگو ہو، کیفیت پر گفتگو ہو، کرامت پر گفتگو ہو، لیکن جس کی معرفت کہاں سے بات کا آغاز کیا جائے؟ کون علی بن ابی طالب؟ کس ظلم کے حوالے سے بات کی جائے؟ کیا کیا ظلم نہیں کیے علی بن ابی طالب کی ذات؟ جو شخص ٹوٹ گیا جب اس نے رسالت مآب کی امانت کو لوٹایا، اور یہ کہہ کر کے لوٹایا آج علی تنہا ہو گئے. اب علی کی آنکھوں کی نیندیں، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی. اب کیوں علی، اب کیوں موجود ہے؟ اب کیا فلسفہ حیات میں والا متقیان کا؟ جب رسالت مآب جیسا چاہنے والا بھائی نہیں رہا، جب سہارا دینے والی سیدہ کونین نہیں رہی، اب کیا فلسفہ وجودی ہے مولا متقیان؟ لیکن اس بات کو پھر تسلیم کرنا ہوگا کہ جو محمد و آل محمد ہوتے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے، یہ آپ کے کمالات بھی جیتے ہیں کہ آپ تکمیل اور کمال تک پہنچے. یہ جو بےزر کو ابوذر بنا دیتے ہیں، جو معمولی سے مسلمان کو سلمان بنا دیتے ہیں، یہ جو کیمیا گری صرف محمد و آل محمد کرتے ہیں، یہ اس کا فلسفہ وجودی یہ ہے. ان کا رہ جانا دنیا میں اس لیے ہے کہ ہم اور آپ کمال تک پہنچے. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے بزرگوں کو شاد آباد رکھے، مولا آپ کے بچوں میں ولایت محمد آل محمد کو جاری اور ساری رکھے. اس بات کی خوشی رہتی ہے کہ جب مومنین جمع ہوتے ہیں اور اطمینان رہتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اچھے گھروں سے آئے ہیں. جو اچھے گھروں سے نہیں آتے وہ ایسی جگہوں پر نہیں بیٹھتے. علی کا محبت دلوں کا بڑا خاص اہتمام کر کے انتخاب کرتا ہے. نسلوں میں طہارت جاری ہو تو پھر علی دلوں میں آتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے اکٹھے ہو کر اس رات میں یہ اہتمام کیا. یہ جگہ تو کوئی بھی جگہ ہو سکتی تھی، لیکن ایک خاص مکان کو انتخاب کیا کہ وہاں پہ احیاء شاعر ہو اور وہاں پہ ذکر محمد و آل محمد ہو. کہ جس طرح سے آپ نے اکٹھے ہو گئے اس در و دیوار میں ذکر علی کو زندہ رکھا ہے. ذکر علی آپ کے گھروں کی در و دیواروں کو سلامت رکھے اور ذکر علی سے منور رکھے. آمین یا رب العالمین. بات میری سورہ حجرات کے حوالے سے چل رہی تھی کہ جہاں پہ اللہ نے جاہلوں کو رسول سے تمیز سے پیش آنا سکھایا. جو نہیں جانتا تھا، جس کو ادب نہیں تھا، جس کو سلیقہ نہیں تھا کہ رسالت مآب سے ہم کلام کیسے ہوتے ہیں، کیا بات ہے جی. اللہ کو سکھانا پڑا کہ دیکھو محمد سے جب ہم کلام کرنا، جب میرے حبیب سے بات کرنا، لا ترفعوا اصواتکم، خبردار اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا، خبردار اپنی آواز کو بلند مت کرنا. اس طرح مت پکارو کہ جس طرح تم اپنے بھائیوں کو آپس میں بلاتے ہو. یہ ادب، یہ سلیقہ اللہ نے خود اپنی ذمہ داری سمجھا. کہا یہ جو رحمت للعالمین ہے یہ شاید یہ بات نہ کہہ سکے کسی کی وجہ سے، میں جو اس کا مالک ہوں، میں یہ حق جانتا ہوں، اس کو ادا کروں گا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر یہ بھی بات کہی
یہ جو سب سے بہترین آواز ہے نا، صوت الحمیر، گدھے کی آواز، جو سب سے برا لہجہ ہے گدھے کی آواز ہے۔ 3 جگہ اللہ نے اس جانور کو یاد کیا قرآن کے اندر۔ ایک دفعہ تم جب جنگ چھوڑ کے بھاگے تو اس طرح سے بھاگے کہ شیر کو دیکھ کر کے گدھے بھاگا۔ اور ایک جگہ جب اللہ نے علم کی بات کی، اسفارہ، یہ ہمیں دونوں اسفارہ، کہ اگر سورہ جمعہ کی آیت سے آپ ملاحظہ کریں، اس کے اندر یہ بات ہے، 2 باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کہ تم پہ کتاب حمل کی گئی لیکن تم سے سمجھی نہیں، تم پر حمل کی گئی کتاب لیکن تم سے سمجھی نہیں کتاب۔ تمہاری مثال کسی طرح ہے، تمہیں ہم نے علی حمل کیا، تم سے علی سمجھا نہیں گیا۔ تمہاری مثال کسی طرح ہے، تو پھر تم کبھی چیختے نظر آؤ گے، کبھی بھاگتے نظر آؤ گے، کبھی اپنی جہل کا اعتراف کرتے نظر آؤ گے۔ صلوات بھیجتے محمد ذکر ہم نے جو کیا امام زادوں کا، ادھر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا، لگا کے حیدری نعرہ حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں نے۔ سمجھے عزیزان محترم کہ تم نے سنبھالنا چاہا علی کو، تم سے علی سمجھے نہیں۔ اگر ہم نے اس ذکر کو پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو تم پہاڑ کو ریزہ ہوتا دیکھتے۔ صرف یہ قرآن نے سامنے کی بات نہیں ہو رہی سرکار، ہر نبی کو علی نہیں ملا، محمد مصطفیٰ وہ اور انبیاء ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نور کی تجلی دے کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ نبی اور ہے جس کو معراج بلا کر بھائی کے لہجے میں ہم کلام اللہ ہو اور پھر بھائی اس طرح سے ملے اس کو۔ سمجھیں تفاوت کو۔ یہ ٹھیک ہے کہ انت من بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، لیکن وہ مقام ایسا ہے کہ جو فخر موسیٰ ہوں اور فخر ہارون ہوں، اس بات کو سمجھیں۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ ہارون کا مولا کائنات سے، نہ نبی موسیٰ کا رسالت معاف سے۔ صلوات محمد علیہ وہی اسرار نزولی کے حرم کھولے گا۔ دیکھ سدرا کی حقیقت پہ تو پردے نہ گرا، ورنہ ہر سانس کے پردے میں علی ہو۔ صلوات بھیجو محمد علیہ مولا کائنات اتنا جلی نظر آئے کہ ہر مکان پر نظر کی گلی نظر آئے۔ جب نور اتنا وسیع ہو، جہاں جہاں ذکر ہو، پھر نظر تیری زمان مکان کا نام نہیں ہے، جہاں جہاں علی بستا ہے اس جگہ کا نام ہے۔ مولا آپ کو مسلمان رکھے، آپ کو شاداباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء علیہ السلام کے۔ ایک صلوات بھیجو محمد علیہ شخصیت پہچانتے ہیں؟ شخصیت کس طرح سے جانچی جاتی ہے؟ کس کو کامیاب شخص کہا جاتا ہے؟ کسے کہتے ہیں کہ یہ کامیاب رہا؟ ایک دفعہ اللہ جو ہے، جو صاحب عرش ہے، جو صاحب ملک ہے، جو صاحب مکان ہے، وہ ایک معیار پہ، ایک مقام پر آ کر تعریف کرتا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔
وہ ایک مستوی پہ ایک اسٹیشن پہ آ کے مولا کی تعریف کرتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ خالق ہے. پھر خود کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب علی جیسا بنے پھر اللہ کہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اپنے بنانے پہ ناز کرے اللہ. ہمارے آپ کی دین نہیں سکتا ہے. غلط فہمی بنی رہے جو 14 بنے نا اس کے بعد وہ ہے فتبارک اللہ. کیا بات ہے. لیکن وہ اس کا مستوی ہمارا تک وہاں پہنچ نہیں سکتا، کبھی نہیں پہنچ سکتا. جس زاویہ نگاہ سے اللہ نگاہ کرے گا اس کو ہمارا کبھی نہیں سمجھ سکتے. جس کو سید رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے درک کریں گے اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. ہماری معرفت ہماری روح کی توان کی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی. جتنی روح میں وسعت ہوگی اتنی معرفت ہم تک رہے گی. مقید ہے روح کی وسعت کے اندر. جتنا اپنی روح کو آپ وسعت دیں گے اتنا علی آپ کے اندر نزول کرتا رہے گا، آشکار ہوتا رہے گا، کشف کرتے رہیں گے، الہام ہوتا رہے گا، اتنا علی آپ کو سمجھتا رہے گا. اور کبھی بھی پریشان نہ ہو کہ اس دنیا میں مولا کائنات کو سمجھ میں آ جائے پورے طور پر. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ اور ہم اسی وقت کے محتاج ہیں کہ جب انشاءاللہ کی جنت میں ملاقات ہوں تو رسالہ المعاد کو سنیں کہ اب بتائیں علی کو. اس دنیا میں اگر آپ سمجھتے ہیں تمام علی آپ تک پہنچ جائے گا یہ خوش فہمی ہے. کیا بات ہے. مقامات ہیں مولا کائنات علیہ السلام کے، وہاں بیٹھ کے رسالہ المعاد کو سنیں اب بتائیے بھائی کون ہے آپ. وہاں یہ مناظر طے ہو کیونکہ پھر وہاں کو روح کو وہ وسعتیں عطا ہوں گی جو آپ کو اس زمین پر نہیں ہے، جو آپ کو اس زمین پر نہیں ہے. تو جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا مولا متقیان کو پہچانتے ہیں. لیکن یہ مقامات ہیں. اب ایک مثال دوں. ایک پروفیسر ہو یونیورسٹی کا اور صلوات بھیجتا ہوں محمد وآل محمد. میں مثال بدل دیتا ہوں. ایک معلم ہو کسی مدرسے کا، اب مائک لے گا، ایک معلم ہو کسی مدرسے کا، بہت پڑھا لکھا، مجتہد لیول کا، آیت اللہ لیول کا، زندگی اس نے صرف کر دی ہو صرف تعلیم و تعلم میں. اس کے شاگرد جو ہیں وہ بھی خاص مستوی رکھتے ہوں گے. اس کے شاگرد کو دیکھ کے آپ کو استاد کے علم کا اندازہ ہوتا ہے. شاگردوں کو دیکھ کر کے استاد کے علم کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا وہ جو استاد کی کلاس میں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر جگہ سے لوٹ کے نہیں آئے ہیں. اگر استاد 50 سال سے پڑھا رہا ہے تو کم از کم یہ بھی 30 سال سے پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی نا. اب یہ استاد کی تعریف کریں، اپنے استاد کے کمالات بتائیں، اپنے استاد کے حوالے سے آپ کو متعارف کرائیں. تو انہوں نے 30 سال تلمذ و شاگردی کی ہے، استاد کے جواہر کو پہچانا ہے، اخذ کیا ہے. اب وہ جو بیان کریں گے ان کی 30 سال کی معرفت اور آپ کی 10-15 منٹ کی معرفت برابر نہیں ہو سکتی. آپ کی 5-10 منٹ کی معرفت اور ان کی 30 سال کی محنت برابر نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کبھی بھی کوئی آگے نہ کہے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں. جب محمد نے کہا میں اس کو تب سے جانتا ہوں جب آدم ابھی وجود میں آئے نہیں تھے. کب سے جانتا ہوں میں علی بن ابی طالب. لیکن پھر یہ در کے الہ ہے، یہ در کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ در کے اہل بیت علیہ السلام. لیکن ابھی اسی معلم کے پاس کوئی بدوی، کوئی نومیڈ، کوئی صحرا سے اٹھ کے عربی آئے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ امیر شام کے سامنے جائے اور امیر شام سے کہے کہ بتاؤ تو تمہارا امیر کیسا تھا. بدوی، صحرا نشین، نہ کسی مکتب میں گیا ہو، اس نے
جو زرارہ کے بارے میں بات کی 4-4.5 سال مولا عنایت کے ساتھ رہا ہے، وہ 4-4.5 سال اعرابی بدو صحرا نشین. کتنے سال رہے؟ 4-4.5 سال. جب امیر شام نے بلایا، کہا بتاؤ علی کے بارے میں، تعریف کرو، تو کہتا ہے کہ مجھے معاف کریں، مجھ سے یہ طلب مت کرو. اچھا بڑی پریشانی تھی کہ تخت تھا اس کے پاس، حکومت اس کے پاس تھی، لیکن پریشانی یہ تھی بتاؤ علی تھے کیسے؟ وہ جو خاص قسم کی خواتین نہیں ہوتی کہ جن کو شخص برا لگتے تھے، لیکن کچھ باتیں تو ان کی بھی پوری نہیں ہے، کچھ ان کی وہ ہے. یہ ایک خاص نفسیات ہے انسان کی طرف، یہ خاص بیماری ہے جو ایک کینہ کہہ لیں، حسد کہہ لیں. جو کینہ کہہ لیں، حسد کہہ لیں، یہ بہت پرانا اس خاندان میں چلا آ رہا ہے. ہمارے پاس فاخر کپڑے، ہمارے پاس بہترین کپڑے، دیکھیں رسول کے نواسے کل کیا پہن کے آتے ہیں، اور جب رضوان جنت سے کپڑے لے کے آیا تو پریشانی. یہ بیماری ہے، یہ خناس ہے، یہ فتور ہے. ہم سب سے چہیتی رسالت مآب کی، جہاں رسول اللہ بیٹھیں گے وہاں بیٹھیں گی، لیکن جیسے علی آئے رسول نکال کو ادھر ہو، دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کو پریشانی رہتی ہے. کیا بات ہے ان کے اندر، کیا ایسی خاص بات ہے؟ بھائی ہمارے بچے مسجد کی ٹائم نہیں کھیلتے، یہ کیوں ایسا ہے؟ جب حسین جو ہے پشت رسول پر سوار ہوں تو اللہ یہ امر کرے سجدے کو طول دو محمد. ہمارے بچے سہن نہیں دوڑتے. کیسے 2 ہی بچے تھے مکہ اور مدینے میں؟ مدینے میں صرف 2 ہی بچے تھے کیا؟ آبادی نہیں تھی مدینے کی، اور بھی تو بچے رہے ہوں گے. اس نے کیوں کبھی نہیں دیکھا کہ رسالت میں آپ نے ایک دفعہ خطبہ جو واجب رکن نماز کا، نماز چھوٹ جاتی سرکار، جو پوچھے مفتیان کرام سے، آپ خطبے نماز جو ہے جمعے کا خطبہ چھوڑ کے آ جائیں، اتنا نہیں پھر ٹکرا گئے، خطبہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، خطبہ روکا، یہ دیکھ رہے ہو، یہی چیزیں ان کو کھا جاتی تھی، موت آ جاتی تھی ان کو. کیوں سارے دروازے بند ہیں؟ کیوں زہرا کا دروازہ کھلا؟ حسد ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، نہیں ان سے برداشت ہوتا، پاگل ہوئے جا رہے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں پہ جا کے پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا قصور تھا، تم نے ایسا کیا کام کیا، کیوں ہمیں یہ بیماری کھائی جاتی ہے؟ تو پھر بیٹھ کے تک مجھے بتاؤ علی کیسے؟ یہ محبت نہیں پوچھ رہا، اس میں کیا ہے علی کے پاس؟ بیماری سمجھ رہے، نفسیاتی پریشانی کیا ہے اس کو؟ بتاؤ کون ہے تمہارے لیے؟ کیوں علی کو اتنی چاہتے، کیوں علی سے اتنی محبت ہے تمہیں؟ تم کون؟ اچھا جو تخت اور تاج کے نشے میں ہوتا ہے اس سے غریب آدمی ویسے برداشت نہیں ہوتا، اس کو تو یہ کھٹک رہے ہوتے کہ یہاں کھڑا کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، لیکن اب آ گئے ہو تم تو بتاؤ پھر. اور پھر تمہارا دعویٰ یہ کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، تو وہ اور بدحواس ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں بیماری کیا ہے. وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی گاڑی اچھی دکھی تو کہا تو ایسی گاڑی ہمارے پاس نہیں ہو سکتی، تو چابی سے یہ نفسیاتی بیماری ہے. اسکریچ لے چلے جاتے ہیں. کیوں اسکریچ کیا بھائی آپ نے؟ کیونکہ بیمار ہے. دیکھیے ہوتے ہیں غبطہ، اخلاق کے علوم میں یہ بات بتائی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے غبطہ. اللہ تو نے میرے بھائی کو علم دیا، مجھے بھی علم دے، اس کے علم میں اضافہ ہو، میرے علم میں اضافہ ہو، یہ غبطہ ہے. اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس سے بھی دے دے، مجھے میرے نہ دے، یہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے حسد. کیوں خدیجہ کو یاد کرتے ہیں آپ؟ کیوں خدیجہ کو یاد کرتے ہیں آپ؟ اللہ نے اس کو سلوات بھیجو محمد والا بیماری ہے. اللہ نجات دے. خدا نہ خاص کر کسی کے قلب میں ایک بیماری آ جائے، جس طرح سے آپ نے دیکھا نسلوں میں چلتی ہے بیماری. بالکل. اور پھر عداوت کس سے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. عداوت کس سے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. اور پھر تانے کہ ان کے تو کوئی بیٹا نہیں رہا، ان کی اولاد کیسے چلے گی.
اللہ نے بھی خوب دل رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک سبحان اللہ. ان شانئک هو الابتر. ان کی نسلیں منقرض ہو جائیں گی, نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ آج ہم پاکستان میں کافی آ گئے ہیں, لیکن وہ بھی موسمی جو آتے نہیں ہے, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ایک بڑی جالب داستان ہے, بڑی انٹرسٹنگ داستان ہے. بنو عباس کے بادشاہ, بنو عباس کا ایک بادشاہ, سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن. حمام عمومی جو ہوتا ہے, پبلک بات جو ہوتی ہے, ٹرکش بات اس طرح سے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ غسل فرما رہے اور خود تو کر نہیں سکتے کچھ کام, وہ 2-3 لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں ساتھ. اب جو غلام بچہ لگا ہوا ہے ان کے, مانج رہا ہے, مساج دے رہا ہے ان کو, تدلیق کر رہا ہے ان کی, تو یہ استراحت کر رہے ہیں. اور ان کو پھر ایک شعر یاد آیا جو اموی بادشاہ, بنی امیہ کے بادشاہ ایک شعر بڑا پڑھا کرتے تھے, ادب والا ادب جو بے ادبی ہے اور جگہ وہاں ادب شمار ہوتا ہے, اس میں بڑے ماہر تھے. عربی آتی تھی, اسی حد تک آتی تھی کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا, بات کرتے تھے, وہ شعر ان کو آتے تھے, ان کو شعر آتے تھے. تو اب یہ جو عباسی بادشاہ ہے, یہ حمام عمومی میں بیٹھا ہوا مساج کروا رہا ہے, الفاظ متدی کروا رہا ہے, اور وہ شعر پڑھ رہا ہے جو بنی امیہ کے بادشاہ پڑھا کرتے تھے. جو بچہ ہے 12-13 سن کا جو ان کی خدمت کر رہا ہے, جہاں وہ رکتے, جہاں وہ عباسی رکا, اس بچے نے اس کو کنٹینیو کرنا شروع کیا. تو عباسی جو خلیفہ تھا پریشان ہوا, اس نے کہا یہ تمہیں کیسے آتا ہے؟ کہتے یہ ہمارے بزرگوں کا شعر ہے, یہ ہم اموی خاندان کا شعر ہے. سمجھ سکتا ہے, یہ اوقات تھی ان کی بات میں. بنی امیہ کا اگر انجام دیکھیں بعد میں تاریخ میں جا کے ہوا کیا ہے, یہ انجام ہے. مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ ان شانئک هو الابتر, ان شانئک هو الابتر. تمہارا دشمن دم بریدہ ہے. جن کی اصل کا پتہ نہ ہو, بیٹھے ٹیسٹیفائی کر رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں کہ ان کا تو نہیں, ان کا تو نہیں, پھر مقابلہ کرتے ہیں عصمت کے ساتھ, پھر مقابلہ کرتے ہیں طہارت کے ساتھ, پھر مقابلہ کرتے ہیں بطول سلام اللہ علیہ کے ساتھ. کس سے تم مقابلہ کر رہے ہو؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ویسے ایک بات کہوں جس کو لطافت ہے, وہ کہیں تمہیں بھی ذکر حسین نے زندہ رکھا ہے, ورنہ تاریخ میں بھول جاتی ہے. بالکل 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 بالکل, کیا بات ہے, تمہیں بھی ذکر حسین نے زندہ رکھا ہے, ورنہ تاریخ میں بھول جاتی ہے. بالکل سید, بالکل کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. صلوات بھیجتے محمد والی. تو زرار بن زمرہ کو جب مدعو کیا گیا, بلایا گیا, یہ بدوی ہے, کہیں یونیورسٹی میں ایجوکیٹڈ نہیں ہے, یہ صحرا نشین چرواہا سمجھیں آپ اس کو, جس کو نہ ثقافت نہ فرہنگ کچھ بھی نہیں آتی, جو ابا اماں نے سکھا دیا وہ آتا ہے. سویلائزیشن کیا ہوتی ہے, کلچر کیا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا. 4-4.5 سال اس نے مولا کائنات کے ساتھ گزارے. پوچھا کہ بتاؤ صرف لی علی, علی کی توصیف کرو. اما اذا لابد, تم تو میری جان چھوڑنے نہیں والے, میں بتا دیتا ہوں. فکان واللہ بعید المدى, کہ خدا کی قسم, اپنے الفاظ میں کہوں, علی ایک ویژنری تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں عزیزان محترم, سمجھیں یہ آ کہاں سے رہی بات. یہ وہ ہے جس کو ویژنری پتہ نہیں ہوتا, اسے صرف آج نظر آتا ہے, یہ شاید کل نظر آتا ہو. ویژنری سمجھنے والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 1000 سال بعد کی تدبیریں علی کرتا ہے. علی کو تو بات سمجھ آ گئی, تمہیں کیسے سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر معجزہ نہیں مولا کائنات کا تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کانا فکان واللہ بعید المدى شدید القوى یقول فصلا ویحکم عدلا. کہتے ہیں جو اس بات کو کہتے تھے بلا جھجک کہتے تھے, بڑی عدالت کے ساتھ کہتے تھے. یتفجر العلم من جوانبه, مثال دوں,
جس طرح کے پرندے کے پر ہوتے ہیں، اس کے پر ہوتے ہیں، اس طرح سے علی سے علم جھاڑ رہا ہوا۔ ایک شخص یہاں پہ آ کے چائنیز میں تقریر کر کے چلا جائے، کون یہاں کہہ سکتا ہے کہ بڑی عمران بھائی علاوہ کون یہاں کہہ سکتا ہے بڑی اچھی تقریر اس نے کی؟ نہ ہمیں چائنیز آتی، نہ آپ کو چائنیز آتی، وہ کچھ بھی کہتا رہا، مجھے تو درد نہیں ہے اس کے علم کا۔ یہ بدو کیسے کہہ رہا ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ علی کے اطراف سے جوانب سے علم جھڑا کرتا تھا؟ سمجھے علی نے کہاں سے کہاں تک پہنچا، کیا بات ہے، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا مولا کائنات نے انسان کو، کہ کہہ رہے علم کو پہچانتا ہے، علم کا احترام کرتا ہے، عالم کو سمجھتا ہے، پھر بتاتا ہے مولا کائنات کون ہے۔ یہ تفجر پھوٹ کے نکلتا تھا علم من جوانبہ، ان کے اطراف سے، وتنطق الحکمت من نواحیہ، اور ان کو گھیرے میں دیا ہوتا ہے حکمت الہی۔ یہ شاعر نہیں ہے سرکار، کوئی شاعر کوئی فلسوف ہوتا، کوئی ایسا شخص ہوتا جو ادب کا جاننے والا ہوتا، جو نہیں درک کرتا، اس کو پتا ہوتا، یہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اگر اس کی تاریخ دیکھیں اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اس طرح مولا کائنات کی یہ بات کر رہا ہے۔ یستوحش من الدنیا وزہرتها، علی کو دنیا سے زیادہ مطلب واسطہ نہیں تھا۔ وہ یستانس باللیل وظلمتہ، علی کو رات سے زیادہ پسند تھی، علی کو تنہائی زیادہ تھی، علی کو خاموشی زیادہ پسند تھی۔ یہ دن کے ساتھ میں تھا، یہ مولا کے ساتھ قادم بھی رہا ہے، ہر انداز میں اس نے مولا کائنات کو درک کیا ہے، موقع ملا اس کو۔ کانا واللہ غزیر الدمع کثیر الفکرہ، کہتے ہیں علی کو آنسو بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں، دل بڑا نام تھا، کثیر الفکرہ، تفکر ڈیپتھ۔ اچھا یہ دیکھیں آپ سمجھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسالت مآب نہیں ہے، یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے یہ اس کا گھر ہے، جو میں کہا تھا نا روح کی وسعت کیا ہے۔ دیکھیں علی نے اس کی روح کو کتنا وسیع کر دیا کہ جس کو کل صرف جانوروں کے نام یاد تھے، صرف اس کو یہ پتا تھا مویشیاں کیسی ہوتی ہیں، جس کو پتا ہے فصل میں گرمی میں کیا کرنا ہوتا ہے، سردی میں کیا کرنا ہوتا ہے، آج آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نہیں بتا رہا، خلیفہ کو بتا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں، امیر شام کے دربار میں کھڑے کو بتا رہے ہیں، اب سنو میرا مولا کون۔ یہ کس نے اس کو اتنی ضرورت تھی کہ امیر شام کے سامنے، کہ جہاں پہ لوگوں کے ہاتھ کب کپا جاتے ہیں، ان کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں سرکار، ان کو پتہ نہیں تھا بات کرنا، یہ چرواہا کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے اب سنو میرا مولا کون ہے، یہ کون اس کو جرأت دے کے گیا ہے، یہ کون اس کو طاقت دے کے گیا ہے، کس نے اس کی نفس کو اتنی وسعت بخشی ہے، کس کو فرق نہیں پڑا کس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کو یا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا رب نظر آ رہا ہے یا اس رب کا علی نظر آ رہا ہے، اس کو فرق نہیں پڑا سامنے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کان واللہ کا احدنا، کان واللہ کا احدنا، وہ ہم جیسا تھا، ہمارے ساتھ ہم جیسا رہتا تھا۔ تم تخت پہ بیٹھ کے مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو، علی میرے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے بات کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ سمجھیں آپ نے کیا مولا گوایا ہے آج، جس کے غم میں آزاد ہو رہے ہیں، سوچیں کیسا شخص تھا وہ کہ جس کو امت نے ہاتھ دے دیا، کہتے کہا واللہ کا احدنا، ہم جیسا تھا، تم تخت پہ بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہے ہو، تمہارا تکبر اجازت نہیں دے رہا کہ مجھے اپنے پاس بلاؤ، علی ہمارے پاس آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم سے بات کرتے ہیں۔ یجیبنا اذا سألناہ، کوئی بھی ہم سے سوال کرتے تھے نا علی سے، علی جواب دیتا تھا۔ تھوڑا سا انسان کو پوسٹ پوزیشن مل جائے دماغ خراب ہو جاتا ہے، اب یہ وقت نہیں کلانا۔ جو مولائے کل مولائے کائنات ہو، جس کے دروازے پہ جبرائیل کھڑے ہو کے پوچھیں کہ اب کیا کرنا ہے، اس کے لیے بادیہ نشین شخص ہی کہہ رہا ہے، ہم جب اس سے سوال پوچھتے تھے نا وہ مولا ہمیں جواب دیتا تھا۔ محبت دیکھ رہے ہیں زیادہ محبت اس کی زبان میں، ہم اسے سوال کرتے تھے جواب دیتا تھا۔ تو جو پھر نجف جانے والے ہیں، کبھی کسی شک میں مت رہ کے جانا کہ شاید جواب آئے جواب نہ آئے، اس کو سند بنا کے جانا۔ یہ تو 4 ساڑھے 7 سال رہے، آپ تو بچپن سے رہے ساتھ، مولا اتنا خیال ہو، ہم اطمینان کے ساتھ آئے ہیں، ہم سوال کریں گے، آپ جواب نہیں دیں گے۔
وَيَبْتَدِئُنَا إِذَا أَتَيْنَاهُ، اور جب ہم اس کے پاس جایا کرتے تھے اس کے پاس جو کچھ بھی ہوا کرتا تھا، جو بھی کچھ لوگ لے کے آیا کرتے تھے، پہلے ہمیں دیا کرتا تھا، پہلے ہمارا خیال رکھتا تھا. پھر سنیں وَيَأْتِنَا إِذَا دَعَوْنَاهُ، اور جب ہم کہتے تھے نا عزیزان محترم، ایک مولا کائنات وہ جو ابو طالب کے بیٹے، ایک علی ابن طالب وہ جو رسالت مآب کے بھائی، ایک علی ابن طالب وہ جو حسنین کے والد، ایک علی ابن طالب وہ جو خلیفۃ المسلمین. پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَيَأْتِنَا إِذَا دَعَوْنَاهُ، جب ہم علی کو دعوت دے دیتے نا تو ہمارے گھر پہ آتا تھا، ہمارے گھروں میں آتا تھا. وہ کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ علیہ. اب یہ تمام چیزیں ہیں جو بادشاہ کے اندر اکڑ ہوتی ہے، جس نے اونڈے موالی بٹھائے ہوتے ہیں دربار میں، کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کی ایک حیبت تعریف ہے. ابھی کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں، وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَعَ قُرْبَةٍ مِنَّا وَدُنُوهِ إِلَيْنَا، کہ تمام تر ہماری اس سے نزدیکی اور تمام تر اس کی نزدیکی ہم سے، اس کے باوجود حیبت ایک عجیب پردہ تھا علی کو، ایک عجیب حیبت اللہ نے علی بن ابی طالب کو دی ہوئی تھی کہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ علی کے سامنے کوئی غلطی کرے کسی بھی حوالے سے. یہ تم دیکھیں سرکار، یہ جو مولا متقیان کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا، المومن مومن ہوشیار ہوتا ہے، جہاں اس کو چوٹ لگنی ہے وہاں اس کو چوٹ لگتا ہے. کہ تم نے یہ جو آرٹیفیشل حیبت بنائی ہوئی نا، یہ علی کے پاس بڑی نیچرل تھی. کہتے ہیں حیبت اتنی خطرناک تھی، اتنی شدید تھی کہ آدمی بہت خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا. حیبت اور خوف میں فرق ہوتا ہے. حیبت تعظیمی ہوتا ہے، اس کا آپ احترام کرتے ہیں نا، اس سے آپ پھر محبت میں آپ آ جاتے ہیں. کہتے ہیں تو حیبت تھی، تو یہاں تصور آپ کا گیا کہ آدمی سہما میں بیٹھا ہوا ہے، فوراً پھر کہتا ہے، اس کے فوراً بات کہتا ہے وَلَا نَقْتَدِيهِ لِعَظْمَتِهِ. کہتے ہیں لیکن ایک عجیب بات ہے مولا کائنات میں، فَإِن تَبَسَّمَ، لیکن جب وہ مسکرایا کرتے تھے، فَعَنْ مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْضُومِ، جس طرح موتی کو جڑا جاتا ہے، اس طرح موتی جڑے، اس طرح علی کی مسکراہٹ تھی. جب مسکرا کے علی ہمیں دیکھا کرتے تھے. یہ ہے طویل بات، لیکن بہرحال اہل دین کے احترام کرتے تھے. وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، کہتے جو مسکین ہوتا تھا علی اس سے محبت کرتے تھے، علی اس سے محبت کرتے تھے. ایک ہوتا ہے دکھاوا، ایک ہوتا ہے حب. پھر شاید نقطۂ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ آپ دیکھیں، جو پسماندہ ہوتا ہے نا، جو امپروویشڈ سوسائٹی ہوتا ہے، جو غریب فقیر ہوتا ہے، جو بیچارہ مانگ کے کھاتا ہے، جس کو کوئی کسی خاطر میں نہیں لاتا، جس کو آرام سے نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں کو خوب سمجھتا ہے. وہ آپ کے کلام کرنے سے پہلے کون دھتکارنے والا ہے، کون مدد کرنے والا ہے، وہ نگاہوں سے پہچان جاتے ہیں. جس کو جو عرب کا باد نشین ہے، جس کو کوئی کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کا کہنا کہ علی چاہتا تھا مساکین کو، بڑی سند ہے. یہاں پہ صرف اوتھینٹسٹی ہے، یہاں پہ کوئی فیکنس نہیں. کیا قوت ہے، کیا امتداد دیا ہے مولا کائنات علیہ السلام نے. وہ یاد ہے آپ کو واقعہ صفین؟ واقعہ صفین کے اندر پانی بند ہوا، پھر کھولا، پھر بند ہوا، عجیب ہی پریشانی تھی. وہ حملہ کر لیتے تھے، وہ پانی ان کے قبضے میں آ جاتا تھا تو بند کر دیتے تھے، جس طرح کربلا میں ہوا. جب مولا کائنات کے پاس آتا تھا تو مولا کائنات اصحاب کہتے تھے کھولو. تو اب وہ جو اس فوج کے لوگ تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ شاید یہ پانی بند کر دیں گے، تو یہ کہتے تھے اصحاب مولا کائنات، یہاں مرد سے مقابلہ ہے تمہارا، یہاں رجل رجولیہ سے مقابلہ ہے تمہارا، یہاں شرافت سے مقابلہ ہے تمہارا، یہاں کرامت سے مقابلہ ہے. یہ جو چھوٹے کام ہیں نا، جو پیٹی تھنگز ہوتے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب یہ مولا کا طریقہ نہیں ہے. اور کہاں ثابت کریں گے آپ بات؟ جو خط لکھا تھا امیر شام کو، جب صفین کی بات ہوئی تھی تو مولا نے کیا کہا تھا؟
مولانا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ کیوں مسلمانوں کا بالکل بالکل قتل ہو، کیوں ان کو خون میں غلطان دیکھیں، ایک کام کرو تلوار کو اٹھاؤ، بالکل بالکل مقابلہ ہو جائے، بات یہیں ختم ہو جائے، فیصلہ یہیں پہ ہو جائے. جس کو بچے آج کل ڈیول کہتے ہیں نا، کیوں اتنے لوگوں کو انوالو کرنا، آپس کا مسئلہ یہیں بیٹھ کے حل کر دیتے ہیں، تلوار کو اٹھاؤ. ٹھیک ہے، علی 62 سال کا ہو گیا ہے، لیکن پھر مولانا نے بات کہی تھی کہ علی 62 سال کا ہو گیا، لیکن تلوار وہی جو بدر میں تھی کہ جس نے تیرے نانا کو مارا. یہ دل علی کا وہی دل ہے کہ جس نے بدر میں تیرے خاندان کو نیست و نابود کیا. اور جو لفظ ہے، جو لفظ استعمال کی ہے مولانا نے اس روایت کے اندر، یہ نہیں کہا کہ میں نے قتل کیا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے شیشہ ہے کہیں پہ، کسی بچے نے پتھر مارا، شیشہ ٹوٹ گیا، چور چور ہو گیا. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے جو مٹی کا مٹکا ہوتا ہے نا، جو ہالو ہوتا ہے، کیا اس کو زمین پر مار کے پھوڑ دیتے ہیں. مولانا نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. یہ بھی بتایا کہ تمہارے بزرگوں کا، تمہارے بڑوں کا علی نے حشر کیا، اور یہ لکھا ہے روایت میں کہ تلوار وہی ہے، ہاتھ وہی ہے، دل وہی ہے. علی کو بوڑھا مت سمجھنا. یہ اس کی اوقات کہ چھپا ہوا ہے پیچھے فوجوں کے اور لوگوں کے، نہیں آ رہا سامنے. ہوگی شجاعت ہے، بہادری تو سامنے آؤ. بڑی تم نے جنگیں کی، بڑے تو تمہارا احترام کرتے ہیں، بڑے تمہارے کارنامے ہیں. آ جاؤ، مولانا اوپن تمہیں ہینڈ دی ہے، اب ثابت کرو اپنی رجولیت کو، ثابت کرو، اب اپنی مردانگی دکھاؤ. لیکن نہیں ہوا اس طرح سے. اچھا، مولا کے اصحاب بہت سارے نہیں تھے. اچھا، مولا کے اصحاب بھی بیچارے مولا کی طرح، جہاں وہ جو کی روٹی کھاتی تھی کہ رکھتے کہ ان کی 2400 کیلری ڈائٹ تھی، یہ بھی کیلری ڈیفیسٹ میں ہی چل رہے تھے. جو مولا کے اصحاب ہیں یہ بھی کیلری ڈیفیسٹ میں ہی چل رہے تھے بیچارے، مسکین سے تھے، کیونکہ ان کو علی سے دنیا تھوڑی چاہیے تھی، ان کو علی سے رب علی چاہیے. تو ان کو دنیا سے فرق نہیں پڑتا تھا. وہ بھی اسی طرح سے تھے، لہیم سے، بیچارے مسکین سے، دبلے پتلے سے، تلوار لے کے. لیکن یہ کون سا جذبہ ہے سرکار جب مولا کائنات نے کہا کہ جب دیکھو تم وہاں جانا اور پانی کو اپنے حوالے لے لینا، اگر مر جاؤ تب بھی فتح ہے، جی جاؤ تب بھی کامیابی تمہارے ہے. آپ سمجھیں کہ مولا کائنات کس طرح روحیہ بخشتے تھے، کس طرح روح میں وسعت دیتے تھے. جس طرح سے شیر بیٹھا ہو اور صرف اپنی نگاہ سے کہہ رہا ہے کہ تم چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اپنے آپ کو خبردار اکیلا مت سمجھنا. وہ جو نحیف سا ہے اور جو فوج ہے وہاں سے وہ ہٹے کٹے ہیں، دیدہ ہیں، دلیر ہیں، مطلب جو ان کی پریکٹس ساری ہو چکی ہیں. یہاں سارا بدلا بدلا مومن مسکین تھا، لیکن اس کا عجیب اس کی ہیبت ہے، کیری کر رہا ہے. اس کی ہیبت مولا متقیان ہے. یہ ہے بعد، یہ وسعت بعدی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور قرآن سے عجیب رابطہ ہے، قرآن سے عجیب رابطہ ہے. جب مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے، وہ قرآن کی بات ہو، شب قدر چل رہی ہے، امام باقر علیہ السلام بعد آپ نے سنی ہوئی کہا کہ جب بھی تمہیں استدلال کرنا ہو ہماری امامت کا، شب قدر کا استعمال، سورہ انا انزلنا کا استعمال کرنا اور اسے سوال ہی پوچھنا. یہ جو سورہ انا انزلنا میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ملائکہ آتے ہیں، یہ کس کے دل اترتے ہیں؟ یہ حجت خدا تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے.
یہ حجت خدا تم ہو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. یہ کہاں آتے ہیں؟ تمہارے پاس آتے ہیں. اگر تمہارے گھر آتے ہیں تم بتاؤ. ہمارے گھر آتے ہیں تو کبھی ستارہ بھی آتا ہے، کبھی جبرائیل بھی آتے ہیں، کبھی میکائیل بھی آتے ہیں. علی جنگ پہ جاتے ہیں تو رسالت ماہ گواہی دیتے ہیں، سامنے جبرائیل ہوتے ہیں، میمنے پہ میکائیل ہوتے ہیں، میسر پہ اسرافیل ہوتے ہیں. تمہارے پاس اگر کوئی ملک آتا ہو تو تم بتاؤ. ایک اور سورہ جو منسوخ ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ سورہ ولایت کے نام سے بھی مشہور ہے. سورہ واقعہ جس کو ہر عشاء کے بعد مومنین سے کہا گیا ہے پڑھنے کے لیے، یہ سورہ ولایت کے نام سے بھی مشہور ہے. شہید صالح علی اللہ مقامہ جو ہندوستان میں جنہیں قبر ہے، 1900 میں ان کا ایک شہادت ہوئی. ان کو کسی نے کہا اجرت کے طور پر، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ معاوضہ دے رہے ہیں، آپ ایک چلہ رکھ لیں سورہ واقعہ کے حوالے سے، 40 days آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو وعدہ نہیں کر سکتا، میری مصروفیت ایسی ہوتی ہے. تو اپنے کسی دوست سے انہوں نے تذکرہ کیا. اب یہ سیکنڈ 2 حوالوں سے مجھ تک کی بات پہنچی. شہید خالص نے جس شخص سے کہا، ان کا بیٹا وہاں موجود تھا، ان کے بیٹے نے ہمارے استاد کو بتایا، ہمارے استاد نے ہمیں بتایا. یہ بات ٹھیک ہے. کیا کہا کہ بھائی چلہ یہ ہے کہ 40 رات تک سورہ واقعہ پڑھنی. جو میر صاحب تھے ہندوستان میں، نے کہا کہ یہ دیکھیں صحیح مجھ سے بھی کام نہیں ہو سکتا. جو لڑکا تھا وہاں موجود، لڑکا 15-16 ایئرس کا، جس نے یہ قصہ سنایا، اس نے کہا میں یہ معاوضہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ ایک آنا 1 روپیہ جو ہے وہ 100 دے دوں گا تمہیں، جب تم پڑھ لینا مجھے بتا دینا، میں تمہیں 1 روپیہ دے دوں گا. 40 سال انہوں نے سورہ واقعہ پڑھی، 40 سال. اب یہ لڑکا ہے، اس کو عربی نہیں آتی، عربی پڑھنا آتی ہے، عربی سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کے معارف سے اتنا آشنا نہیں ہے کہ جس طرح سے اصحاب مولا کائنات ہیں. ہندوستان یہ لڑکا ہے 1936-1940 کا، جس نے سورہ واقعہ کو 40 سال پڑھا ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد عزت کا انجام دیا. ایک دم سے دیکھتا ہے کہ سامنے مولا کائنات کھڑے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ. ایک دم سے دیکھتا ہے کہ سامنے مولا کائنات کھڑے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ. پوچھا کہ آپ کاش تم نے بلایا؟ کہ اچھا ہمارا ایک سوال ہے، یہ سنا تو ہم نے ہے لیکن آپ کی زبان سے سننا ہے. یہ سنا تو ہے، میں بتا دیتا ہوں. شہید خالص کا واقعہ ہے، میر صاحب نے بات کی تھی، کتابیں آپ کی بات مل جائے گی. لیکن ہم نے اپنے استاد سے اس طرح سنی کہ انہوں نے لڑکے نے خود بتایا کو بہرحال کہا کہ آپ سے مربوط یہ بات سنی ہے کہ آپ نے حارث حمدانی سے جو یمن کا تھا اسے کہا تھا یا حارث حمدانی من یموت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، مؤمنا کان و منافقا، مومن ہو یا منافق ہو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولانا نے کہاں سے کی بات؟ کہا میرے ماموں ہاسپٹل میں ہیں، 1936-1940 کی بات ہے. میرے ماموں ہسپتال میں ہیں اور وہ ڈاکٹر نے جواب کیا تھا انہیں سے ہم لے کے آئے ہیں، اتنے بجے وہ انتقال ہوا. کہتے میں اٹھا، میں ہسپتال پہنچا، مجھے تو پتا تھا. انہوں نے کہا کہ معذرت آپ کے ماموں کا انتقال ہو گیا، اس وقت ان کی باڈی جو ہے اتنے بجوں کا انتقال ہوا ہے. علی یہ بات کرنے آئے تھے پوری، جو مرتا ہے ہم سے ملتا ہے. تو یہ ونس اپان ٹائم کی باتیں نہیں ہے، یہ ونس اپان ٹائم کی باتیں نہیں ہے. دیکھیں بچوں کے لیے باتوں سمجھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچے اکیڈمک جس سسٹم میں آئے ہیں وہ ایک فریم ورک کے اندر آپریٹ کرتا ہے. جو محسوس ہوتا ہے وہی حقیقت ہے، جو ملموس ہوتا ہے وہی حقیقت ہے، جو لیب میں ٹیسٹ کیے جا سکے وہی حقیقت ہے. تو پھر بہت ساری حقیقتیں ان کے لیے ناآشنا ہوتی ہیں، بہت سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. لیکن دین ہمارے ہاں، ہم تک دین کسی لیب میں تو نہیں آیا، کسی کمیٹی نے کسی گروپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ سرٹیفائی کر دیا اب یہ دین آپ کے لیے ہو گیا ہے. کیا ہے اللہ نے کیا ہے، رضیتم لکم الاسلام دینا. لیکن اس کا آغاز پتہ کہاں سے ہوتا؟ اس کا آغاز ہوتا صادق اور امین. آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں، صرف یہ تھا.
نہ کوئی بحث فلسفی ہوئی شروع میں، نہ کوئی کلام کی کلاسز رکھی گئی، نہ کوئی توحید کی کلاسز ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. صرف یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہاں پہ فوج ہے تم پہ حملہ کرنا چاہ رہی ہے، کیا تم اس بات کو ایکسپٹ کرو گے؟ کیا کریں؟ کہا پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا آخری بھیجا ہوا نبی ہوں. یہاں سے آغاز ہوا تھا. تو فاؤنڈیشن کس چیز کو بنایا گیا؟ صدق و سچائی کو، حق و حقیقت کو، صدق و سچائی کو، حق و حقیقت کو. جب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، اب سمجھ میں آئے گا علی مع الحق. جو فطرتاً سچا ہوتا ہے وہ علی سے دشمنی کر نہیں سکتا. انسان، میں ایک بات کہوں، بڑی بات کہہ رہا ہوں، اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں، انسان روایتی مومن نہ ہو، روایتی مسلمان نہ ہو، روایتی کسی مذہب سے تعلق بھی نہ ہو، حق پرست ہو، حق طلب ہو، علی والا بن جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسالت مآب کہہ رہے ہیں. علی مع الحق والحق مع علی. جو بھی حق ہے نا، چاہے جس کہیں سے بھی اس کا تعلق، جیسے ہی وہ حق پرست حق طلب ہوگا وہ علی والا بن جائے گا. اس سلوات بھیجتے محمد ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر کہ کیسے دین بسا ہے درود کے اندر. علی کے نام کا ادارہ وہی لگائے گا حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر. کوشش میں یہ کہ مختلف جوانب سے آپ مولائے کائنات کی ذات کی ہم تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو ان کے افعال ہیں، جو صفات ہیں، جو لوگوں نے بیان کیے ہیں، اس کو شاید کسی حد تک آپ نے تصور کیا ہو. پھر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کیا کھویا ہے آج کے دن امت نے. کہ جب ابن ملجم لعنت اللہ علیہ اللہ جب اس نے ضرب لگائی ہے مولا سے، تو مولا سوال پوچھے، پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا میں تمہارا برا امام؟ اے ابن ملجم، کیا میں تمہارا برا امام تھا؟ کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی زیادتی کی؟ اپنے الفاظ میں کہوں، میں پوچھوں، ابن ملجم، علی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہیں علی کی بیٹیوں کا خیال بالکل نہیں آیا؟ نہیں کسی کا خیال آتا حسن حسین سے مبارک، یہ جو کوفے میں بچے یتیم گھوم رہے ہیں، ان کے ساتھ اب کون کھیلے گا؟ ان کو باپ کا پیار کون دے گا؟ وہ جن کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، علی ان کے لیے کھانا بھی پکاتے ہیں، علی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ کہ تم نے شخص نہیں مارا، کہ تم نے امت مار دی، تم نے انسانیت ختم کر دی. کیوں؟ آخری رمق پہ شاید تمہیں ہوش آ جاتا جب مولا متقیان نے کہا کہ دیکھو اس کے ہاتھ زیادہ زور سے مت ماننا، دیکھو زیادہ کس کے اس کے ہاتھ مت ماننا، اس کو پکڑ کے تم لے کے تو آ گئے ہو، دیکھو پیاسا تو نہیں ہے، اگر یہ پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، دیکھو خبردار اس کو پیاسا مت رکھنا. اور علی اگر اس دنیا سے چلے جائیں، اگر علی اس ضربت کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو خبردار ایک ضرب سے زیادہ خطر بن میں نے. اور جب یہ مر جائے نا، جب یہ مر جائے تو اس کی لاش کو مسلح مت کرنا، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا. میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا ہے کہ منع ہے ہمارے یہاں کہ جو مر جاتا ہے اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، سخت بھی کیوں نہ ہو نا، کتا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کی لاش ہے تو اس کو پھینک دیا جائے، دفنا دیا جائے، اس کی لاش کو برقرار رکھا جاتا ہے. دیکھو خبردار اس کی لاش کو تنگ مت کرنا. کس سے کہہ رہے ہیں آپ کو؟ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ عجیب منظر ہے مولا متقیان گھر میں. ایک دفعہ جو بات کر چکا ہوں وہاں سے آگے بات بڑھاؤں.
मौलाए कायनात घर पहुंच चुके हैं। मौलाए कायनात जैसा बाप हो, मौलाए कायनात जैसा शफीक इमाम हो, कि जहाँ पे जब बच्चों को पता चला, तबीब ने कहा कि अगर ये शीर अगर ये दूध नोश करेंगे तो इनको शायद तकलीफ कम होगी। तो जो यतीम बच्चे हैं ना कुफे में, सब बना के खड़े हो गए। जो अपने हिस्से का दूध ने कहा आज मौला का दे दो, रोज मौला हमें पिलाते हैं, आज हमारे मौला के काम आएगा, आज हमारे इमाम के काम आएगा। ये जो हमारा मौला है ना, बात तो हमारे नहीं है, यही हमारा अल्लाह आखिरी अल्फाज से मौला के यतीमों का ख्याल रखना। हसन देखो यतीमों का कोई भी नहीं होता बेटा, यतीमों का कोई भी सहारा नहीं होता बेटा। हसन जब ऐसा इमाम हो, जब ऐसा वालिद हो, घर पे बीमार पड़ो, आदमी परेशान हो जाता है। वो वालिद जिसने आपको पाला होता है, जो आपकी कुदरत आपकी ताकत होता है, जो आपका सहारा होता है। कभी भी किसी बच्चे ने तसव्वुर नहीं किया होगा कि कोई एक ऐसा दिन आएगा कि वालिद भी बीमार होगा, वालिद भी बूढ़ा होगा, वालिद भी बिस्तर पे लेटेगा। आम हालत की बात कर रहा हूँ सरकार, इंसान अपने वालिद को हॉस्पिटल में लेके तितला जाता है कि वो था जिसने मुझे पाला, इसने मुझे चलना सिखाया, इसने मुझे बात करना सिखाया, इसने मुझे नमाज पढ़ना सिखाई, ये मेरा सहारा है, ये मेरा कुव्वत है। ये जो इस वक्त बीमार है, परेशानी हो, ये आम बीमारी की बात है। लेकिन सर पे अगर जख्म हो और बल खून जारी हो और तभी भी यहाँ पे रुमाल बांध दिया हो, जिसका रंग मुतगय्यर हो, कभी चेहरे का रंग सूख पड़ जाता है, कभी सब्ज पड़ जाता है, किस दिल से ज़ैनब ने इस बाबा को देखा होगा? आज जाके बाबा को साल में देखा होगा और हर वक्त कुछ होगा, बाबा कुछ चाहिए तो नहीं, बाबा कोई हाजत तो नहीं, बाबा ज़ैनब कुछ कर सकती है अपने बाबा को नहीं। किस तरह अपने जिगर पे हाथ रख के अबुल फजल ने अपने बाबा को साल में देखा होगा? क्या मंजर हसन मुश्तबा की आंखों के सामने से गुजर गया होगा, जिसको घर की मुर्गाबियां रोके कि मौला घर से ना जाइए, उनकी हालात पे क्या 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 सितम हो गया। अजीब मंजर है। घर में मौला मौला बुलाते हैं सबको, पहले असहाब बुलाते हैं, असहाब आते हैं, ज़ियारत करते हैं, चले आते हैं, फिर घर वालों को बुलाते हैं। एक मंजर में ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। एक मंजर है, देखिए एक होते हैं सीग़ा मुबालगा। सीग़ा मुबालगा होते हैं जो आप एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक काम हद से बढ़ जाए, तजावुज़ कर जाए, तो लोग कहते हैं क्या हो रहा है, ये फिर तशवीश होती है। वो कहाँ हुई तशवीश हुई बीवी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा कि जब मौला ने अबुल फज़ल को बुलाया अपने पास, कई दफा दोनों बाजू अब्बास के खाने बहुत सारे शुरू किया। पहले अब्बास के हाथ को चूमते हैं, फिर अब्बास के चेहरे से निगाह करते हैं, फिर अब्बास के हाथ को चूमते हैं, फिर अब्बास से इतना कहा अक्सरा, इन्हें मुबालगा किया, इतना बोसा दिया अब्बास के हाथ को। कभी अब्बास के हाथ को पकड़ते हैं, कभी बोसा लेते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, कभी चेहरे से चूमते हैं। एक दफा मादर अब्बास ने कहा, मैंने कहा ये क्या करते हैं, इतना बड़ा प्यार क्यों, क्या इसको एक खास दिन के लिए मांगा है मैंने? मेरी आंखों के सामने अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, जिस मेरे बेटे के पास वो काम आएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं मौला से गुजारिश करूं, मौला वो मंजर सामने आ रहा है, आज बेटी सामने है, आपसे पूछ रही है तो बाबा कुफे का शहर है, हम कुफे में हैं, आपको अगर पानी चाहिए तो ज़ैनब ला दे। सरकार कल यही कुफा होगा, आपकी बेटियां होंगी, लोग सब कहीं खजूरे लोग सबके में पानी पिलाएंगे, मेरे घर वालों को हर बाप चाहता है, हर बाप चाहता है कि आखिरी वक्त में औलाद साथ हो, औलाद से बात करे, लेकिन बाप से हर बाप चाहते हैं कि जहाँ बाप को जहाँ हो रही हो वहाँ औलाद मौजूद हो, लेकिन अजीब मजबूरी है उसका अली की कि जहाँ बेटा है बाप वहाँ जाना है। मैदान में तुम नहीं आ सकते, बाबा आए तो मैं उस तुम्हारी मुझसे मुलाकात नहीं होगी, अब तो हुसैन बाबा को जिंदा नहीं पाओगे। कब तुम अब मुझे देखोगे, जब एक दफा ज़मीन का गला में लर्ज़ा होगा, तुम फूफी अम्मा से कहोगे फूफी अम्मा जरा खेमे का पर्दा उठाए, उस वक्त तुम देखोगे बाबा का सर लोगे
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. يا حسين